صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے۔ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلے ان کے بولتے ہیں، ججز خود نہیں بولتے۔ عمران خان صاحب کے خلاف سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا عدالت میں دیا گیا بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ بریگیڈیئر عمران بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سال دو سال کے اندر جو ہے ایسا پاکستان کا اینکر ایکسپوز ہوا ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ کس کی ڈوریں جو ہیں وہ کہاں سے ہلتی ہیں۔ فواد چودھری کے وارنٹ جو ہے وہ نکال دیے گئے۔ شاہین شاہ افریدی جو ہیں انہوں نے بدتمیزی کی، یہ افسوس کا مقام ہے۔ بس کر دیں ڈرامے بازی ہے، آپ کی جان اور ان کی جان میں فرق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ جناب انتظار فرمائیے اس بات کا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج فیصلہ آ جائے گا۔ مختلف چینلز یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں اب شاید یہ فیصلہ آ جائے، لیکن وہ مسلمانوں تکا لگاؤ وہ والا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں بہت سے یوٹیوب چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی بیٹنگ کر رہا ہے بیٹھ کے کہ جناب 7-6 کا آئے گا، نہیں 8-5 کا آئے گا۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو میجر کر رہا ہے، بٹ آئی تھنک آئی ول ریزسٹ دیٹ، اور ہم ویٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے حوالے سے اپنا کیا فیصلہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں قانونی طور پہ، عدالتوں کے اندر بھی، سیاسی طور پہ بھی، ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو جناب نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صبح 9-9:30 بجے گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ تقریب منعقد ہوئی۔ اچھا، بڑی ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے۔ دس از انپریسیڈنٹڈ، یہ آج تک پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ دو اتنے اہم عہدے جو ہیں وہ خواتین کے پاس ہوں۔ میرے خیال میں یہ بڑی زبردست بات ہے، اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ چیف سیکرٹری بھی جو ہے وہ آگے چل کے کسی خاتون کو لگا دیں تو، اور اگر گورنر بھی کوئی خاتون لگ جائے۔ ویسے گورنر کے لیے جب پہلے نام ابھی فائنل نہیں ہوا تھا سلیم حیدر صاحب کا، جو اس وقت گورنر پنجاب ہیں، تو اس وقت چند خواتین کے نام بھی، ہنا ربانی کھر کا نام بھی اس وقت آ رہا تھا کہ شاید ان کو لگا دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اب ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پالیٹکس بھی شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے اکاؤنٹس جو ہیں وہ جسٹس عالیہ نیلم کی پرانی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، جس کے اندر ان تصویروں میں جو ہے وہ ان کی بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے خوشگوار موڈ کے اندر جو ہے ان کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ اگر آپ کا ماضی جو ہے وہ کسی سیاستدان کے ساتھ رہا ہے، یا آپ نے ان کے ساتھ پکچرز کھنچائی ہوئی ہیں، یا ایون اف یو ور کلوز ٹو دیم، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک چیف جسٹس یا جسٹس کی سیٹ، جج کی سیٹ پہ بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی افیلیشنز جو ہیں وہ ویسی رہیں گی۔ ثاقب نثار صاحب جو ہے نا ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی تعیناتی جو تھی نا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نون کو ہی سہرا جاتا ہے ان کو ایکچولی یہ جوڈیشل پروسیس کے اندر لانے کا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ مینی ایئرز ڈاؤن دا لین جب پینما کیس آتا ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو اس میں ثاقب نثار صاحب کی ہی ججمنٹس کے حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ سو وی ڈونٹ نو کہ واٹ ہیپنس، پتہ لگ جاتا ہے، مطلب کافی حد تک چال کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کہانی جو ہے وہ کس طرف کو جائے گی۔ دیر آر ویری فیو ججز ہو آر انپریڈکٹیبل، ناؤ مینی ججز آر بیکمنگ پریڈکٹیبل، ان کے مائنڈ کا جو ہے وہ کافی حد تک پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے حوالے سے فی الحال تو دیر آر ویری گڈ ورڈس، جو ریپوٹیشن ہے دیٹ از ویری گڈ، لیکن اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پتہ لگے گا کہ وہ اپنی ججمنٹس کے ذریعے، کہتے ہیں نا ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلے ان کے بولتے ہیں، ججز خود نہیں بولتے، تو اب جسٹس صاحبہ جو ہیں ان کے فیصلے جو ہے وہ بات کریں گے۔ جہاں پہ ججز کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعیناتی کے خلاف میاں داؤد ایڈوکیٹ، ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی۔ ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ رجسٹرار آفس کی جانب سے چند اعتراضات لگائے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان اعتراضات کے ساتھ جو ہے انہوں نے سماعت کی۔ میاں داؤد کے جو ایڈوکیٹ ہیں، جو وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کو کہا کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کو فریق بنانے کا اعتراض ہے، ہماری استدعا ہے کہ معزز جج اپنی اہلیت پر پورا نہیں اترتے، اس کی تحقیقات کر لیں۔ جج صاحب نے کہا کہ جی کیا کسی جج کے خلاف کو وارنٹ دائر ہو سکتی ہے یہ اس طرح کی درخواست؟ تو وکیل نے کہا کہ آپ کے دونوں سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ وکیل نے 1998 کا سپریم کورٹ کا سجاد علی شاہ کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جج کا پرسنل معاملہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں؟ وکیل نے جواب دیا جی میں یہی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہے،
وکیل نے کہا کہ یونیورسٹی کے لیٹرز پر سوشل میڈیا اور میڈیا پر بحث ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی آپ میرٹ کی حد تک بات نہ کریں, قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں, بعد میں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ فیصلہ جو ہے وہ کیا آتا ہے. جب تک ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک یہ فیصلہ ابھی نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہونا تھا اسلام آباد میں, جس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا تھا, اور جب این او سی منسوخ ہوا تو پی ٹی آئی نے کہا جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, ہم گھر جا رہے ہیں, نہیں کریں گے جلسہ. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پہ بھی سماعت ہوئی. شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے گزارش کی کہ انہیں 27 جولائی کو جلسے کی اجازت دے دیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ فروری سے جلسے کا معاملہ چل رہا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے. قائم مقام ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بتایا کہ جی چیف کمشنر نے جلسے کا این او سی معطل کیا ہے, منسوخ نہیں کیا. محرم کے 40 دن کے بعد جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے. شہریوں نے شکایات جمع کرائیں کہ ان کو نقل و حرکت میں مسئلہ ہوگا. چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ کسی کھلی جگہ اجازت دے دیں, سیکورٹی صورتحال اگر آ ہی گئی تھی تو انہیں بلا کر بتا تو دیتے. چہلم کے بعد آپ کہیں گے کہ سیلاب آ گیا, سردی ہو گئی, 10 محرم کے بعد کی بات تو سمجھ آتی ہے, چہلم تو بہت دور ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے بھی عدالت نے آرڈر کیا, جس طرح چل رہا ہے یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے. اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے 15 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اچھا جی, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس, فوجی عدالتوں کا معاملہ, سویلینز کا ٹرائلز, اسے کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیل پر جو ہے وہ سماعت ہوئی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. عدالت میں اٹارنی جنرل منصور اوان جو ہیں وہ روسٹرم پر آئے. انہوں نے کہا کہ ملزمان کے ساتھ میٹنگ, ایکچولی پچھلے ڈیٹ میں بھی یہ ایشو آیا تھا کہ جو فیملی ممبرز ہیں ان لوگوں کے جو گرفتار ہیں اور جن کے یہ ملٹری ٹرائلز چلنے ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, بہت کئی ہفتے ہو گئے اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے آج کہا کہ جی ملزمان کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ فکس ہو گئی ہیں, صرف لاہور میں ملاقات کا مسئلہ بنا ہوا تھا. حسان نیازی لاہور میں ہیں, متعلقہ حکام کو تجاویز ہم دے دی گئی ہیں. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ اگر تفتیش مکمل ہو گئی تو جوڈیشل کسٹڈی میں کیوں ہے, پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. جسٹس عرفان سعادت بولے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں, غیر انسانی برتاؤ نہ کریں. جسٹس امین الدین نے کہ اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ زیر حراست افراد کی اہل خانہ سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی. اٹارنی جنرل نے کہا کہ متعلقہ حکام کو بتایا تھا کہ ملاقات کرانے کا حکم عدالت کا ہے. تسلیم کرتا ہوں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے تھا. آج 2 بجے زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ملوایا جائے گا. جیلوں میں منتقلی میں کچھ قانونی مسائل بھی ہیں. جج صاحب نے کہا کہ آپ پہلے بتاتے تھے کہ ہر ہفتے کو ملزمان کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے, اب اس سلسلے کو جاری کیوں نہیں رکھتے. اٹارنی جنرل کا بیان جو ہے عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے. سپریم کورٹ میں وکیل لطیف کھوسا جو اعتزاز احسن صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک ملزم کو فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا, اس کا 5 سال کا بچہ انتقال کر گیا. ملٹری کورٹس میں ملزمان سے ملاقاتوں کے فوکل پرسن بریگیڈیئر عمران بھی عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام کیا ہے, کسی بھی فیصلے میں غلطی دیکھنا. آپ نے اپیل میں جاری کیا کہ فیصلے میں غلطی بتانی ہے, ملزمان سے ملاقات کا کیا طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی آج 6 پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہو گئی ہے. اس میں رؤوف حسن, عمر ایوب, شبلی فراز, شاندانہ گلزار, جنید اکبر اور شیریہ رفیدی. بیسکلی یہ جو مختلف گروپ ہیں جو پچھلی دفعہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی, آج جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے. جب تک کہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن وہ بھی سامنے آ جائیں گی. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہوئی تھی, رؤوف حسن صاحب کل رات کو وسیم بدامی کے شو کے اندر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ پارٹی کے اپنے اندر سے ہمارے ساتھ جو ہے بڑا ناروا قسم کا سلوک جو ہے وہ پارٹی کے ورکرز کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ہمارے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے, خاص طور پہ یہ جو پچھلا جلسہ منسوخ ہوا ہے اسلام آباد کا, اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. اور اگلی دفعہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ جلسہ جو ہے ہم بغیر این او سی کے ہی ہم یہ جلسہ کر دیں, کیونکہ اب مزید جو ہے وہ یہ تنقید برداشت نہیں کی جا سکتی. پارٹی کے اندر جو ہے بیسکلی بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن کی خبریں ہیں, جس طرح یہ جو ابھی شیریہ آفریدی, شاندانہ گلزار اور جنید اکبر, یہ تینوں جو ہیں ان کو ایک ہی گروپ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور رؤوف حسن, عمر ایوب اور شبلی فراز, ان کو جو ہے وہ ایک گروپ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو دونوں کی ملاقاتیں اب ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ باہر کیا چیز آتی ہے. ایک تیسرا گروپ, وہ جو 1 مین آرمی, 1 مین تو نہیں بلکہ 2-3 مین آرمی ہے, اور وہ ہے فواد چودھری صاحب کا گروپ. ان کی اب تک ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہیں. جہاں پہ یہ پی ٹی آئی کے یہ مسائل چل رہے ہیں, وہیں پہ ایک اور ایشو بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور وہ آیا ہے جناب سابق صوبائی وزیر کامران بنگش. پی ٹی آئی کے یہ بھی نوجوان رہنما ہیں, میں یہ کہوں گا.
تو ان کا ایک انٹرویو آیا ہے وی نیوز پہ, اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عمران خان جیل سے باہر نکلیں گے تو تمام معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, پارٹی میں لیڈر صرف عمران خان ہی ہیں اور بات بھی انہی کی مانی جائے گی. ہمیں یقین ہے کہ عمران خان پارٹی میں اختلافات سے باخبر ہیں اور ایشوز کو دیکھ رہے ہوں گے. موجودہ حالات میں عمران خان تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہے. عمران خان نے کور کمیٹی کو بااختیار کیا ہے تو صرف کور کمیٹی کے فیصلے ہی انہیں تسلیم ہے. انہوں نے شکوہ کیا کہ انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. آج ایک جمعہ صبح سے شام تک جیل کے سامنے کھڑا رہا لیکن مایوسی ہوئی. بہت سارے ایشوز ہیں جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہی کلیئر ہوں گے, اور کارکنان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ملاقات کروں اور خان تک ان کا پیغام پہنچاؤں. کامران منگج صوبائی حکومت جو علی امین گڈھا پور کی صوبائی حکومت ہے اس سے ذرا کچھ خفا دکھائی دیے, لیکن انہوں نے کھل کے اس میں اظہار نہیں کیا. انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد حالات سخت ہیں. پشاور, ٹانگ, ڈی آئی خان اور ہزارہ سمیت مختلف اضلاع میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں, جبکہ الیکشن میں ان کے ساتھ مبینہ دھاندلی بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ کیسز ختم کرانے کے لیے حکومت مداخلت کرے, ہم خود بے گناہ ثابت ہوں گے. 9 مئی کے بعد کارکنان اور رہنما مشکل میں ہیں اور ابھی بھی عدالتوں میں کیسز کا سامنا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت لینے کے بعد علی امین کچھ اور سوچ رہے ہوں جبکہ کارکنوں کی سوچ الگ ہو, لیکن حکومت چلانا بھی آسان کام نہیں ہے. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے انہوں نے یہ تنقید کی, اور وہ ان کا بھی یہی گلہ ہے کہ مجھے بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اب کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, کون روک رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب کا بھی یہی کہنا ہے, اس سے پہلے شیر افضل مروت کا بھی یہی کہنا تھا کہ ملنے نہیں دیا جا رہا. اب کیا خان صاحب خود نہیں مل رہے یا ان کو کوئی روک رہا ہے ملنے سے, تو وی ڈونٹ نو, لیکن یہ معاملہ بھی چل رہا ہے. اچھا جی, دوسری جانب ایک اور خبر جو ہے وہ اس کے مطابق اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت ہوئی. خاور مانیکا کی جانب سے دائر میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے کے حوالے سے درخواستوں پر بھی آج کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کیے جا چکے تھے. خاور مانیکا کی جانب سے ایک خبر آئی تھی کہ جی بشرا بی بی کا وہ ایک میڈیکل جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں, ان کا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیلز بھی نہیں چاہوں گا, دے آر ویری پیتھیٹک ڈیٹیلز جس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن خاور مانیکا کی جانب سے یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے بعد آئی ایم باؤنڈ ٹو سے دس کہ یہ کیس جس گھٹیا لیول تک سٹوپ کر چکا ہے, جس حد تک یہ جا چکا ہے, شرم آتی ہے. لٹرلی شرم آتی ہے کہ کس جگہ تک جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اور یہ خاور مانیکا کس حد تک جا رہا ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ کھنگال رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو اس وقت اس کو کوئی ہوش نہیں آیا تھا جب یہ ایکچولی یہ شادی ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. اس کا ویڈیو بیان اس وقت کا موجود ہے کہ جی وہ بڑی پاک صاف خاتون ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے, اور اب یہ پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے, یہ مختلف چینلز کے اوپر بھی جاتا رہا ہے. بلکہ میں تو ایک اینکر ہیں, وہ ماشاءاللہ ان کے پاس جو ہے وہ جتنے اس کیس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, مطلب وہ سارے کے سارے ان کے پروگرام کے اندر حاضر ہو رہے ہیں, ایک ایک کر کے سارے حاضر ہو رہے ہیں, چاہے وہ نکاح خان ہو, چاہے وہ گواہ ہو, چاہے خاور مانیکا خود ہو, ایک ایک کر کے سارے لائن حاضر ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں ان کا کوآرڈینیٹر کون ہے. ان کا کوآرڈینیٹر بڑا تگڑا ہے, ان اینکر صاحب کا کوآرڈینیٹر جو ہے نا بڑا تگڑا ہے, کیونکہ یہ جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو غائب ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جن کا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, وہ ان کے پروگرام میں بھی آ جاتے ہیں. پھر یہ باقی بھی لوگ جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر بڑا تگڑا ہے بھائی, ان کا کوآرڈینیٹر بہت تگڑا ہے. یہ ایسے ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو پورے پاکستانی میڈیا کے اندر اور کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے ہوتے, لیکن ان کے پاس آ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی, یہ پچھلے نا 1-2 سال کے اندر جو ہے ایسا پاکستان کا اینکر ایکسپوز ہوا ہے, پتہ لگ گیا ہے کہ کس کی ڈوریں جو ہیں وہ کہاں سے ہلتی ہیں, بڑا کلیئرلی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, گند مچ رہا ہے تو لکھا جائے گا, ظاہری بات ہے. ہر اینکر, ہر جرنلسٹ, ہر سیاستدان, اس کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے, اس کی پوزیشنز لکھی جا رہی ہیں. پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا گیم کھیل رہا ہے, وہ کس حد تک جا رہا ہے. میں بار بار یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ اتنے پرسنل لیول تک لے گئے اور جن چیزوں کو اب آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اور اینکر جو ہیں وہ مزے لے کے جتنا اس کو کھنگال رہے ہیں, وی آل نو یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, وی آل نو دیٹ. اور بائی دا وے بعد میں آپ یہ دیکھیے گا, آج سے 1-2 سال کے بعد جڈے وڈے جمہوریت چیمپئن یہ بنیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ جمہوریت کتنی ضروری ہے, اور ڈوریں ان کی کہیں اور سے ہلتی ہوں گی. خیر میں کیا مزید بات کروں, پھر وہ لگے گا یار ایمی خامخواہ کرٹیسائز کر رہا ہے, چھوڑیں مٹی ڈالیں. تو اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا عدالت میں دیا گیا بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جی 2019 میں کابینہ میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے بریفنگ دی کہ برطانیہ اور پاکستان کے مابین معاہدہ ہوا ہے جس میں برطانیہ میں پکڑی گئی غیر قانونی رقم کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کیا. قانونی طور پر منتقل کیے گئے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کے سامنے ایک بند لفافہ پیش کیا اور بتایا کہ لفافے میں معاہدے کی کاپی موجود ہے. مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین نے
اعتراض کیا کہ بند لفافے میں موجود معاہدے کی منجدرات سے آگاہ کیا جائے، تو شہزاد اکبر نے بتایا کہ معاہدہ خفیہ ہے، جس پر کابینہ کے اراکین خاموش ہو گئے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ شہزاد اکبر نے بند لفافے کو اضافی ایجنڈے کے طور پہ کابینہ میں پیش کیا اور اضافی ایجنڈے کی کابینہ سے باقاعدہ منظوری بھی لی گئی۔ نیب ریفرنس کی تفتیشی افسر نے انہیں بتایا کہ معاہدے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی جس پر رقم جو ہے وہ پراپرٹی کے ذریعے منتقل کرنے کا لکھا گیا تھا۔ رقم کا کچھ حصہ پہلے ہی منتقل کیا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی توہین کے کیس کی سماعت ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔ اس موقع پہ شعیب شاہین کے معاون وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، جن سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس وکالت نامہ ہے تو جمع کرائیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ شعیب شاہین کہاں ہیں؟ اس پہ معاون وکیل نے جواب دیا کہ شعیب شاہین ہائی کورٹ میں کیس میں مصروف ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد چودھری کہاں ہیں؟ تو ان کے وکیل کہاں ہیں؟ کیا ہم ان کا وارنٹ نکالیں؟ وکیل نے کہا کہ فواد چودھری ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، ان کے وکیل فیصل چودھری بھی کورٹ میں ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد چودھری تو جیل میں نہیں، ان کا وارنٹ نکالتے ہیں۔ وکیل کی حاضری سے سسنا تو چل جائے گی، لیکن فواد چودھری کہاں ہیں؟ ہم فواد چودھری کے معاملے پر فیصلہ کرتے ہیں۔ معاون وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ میں فواد چودھری کا کیس چل رہا ہے۔ سائمہ جنجوا بونی کے ہمارے کیس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں تو فواد چودھری کی حاضری ضروری نہیں، کمیشن آزاد ہے، کسی کے ماتحت نہیں، فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ نکالیں۔ بعد میں جو ہے ان کے فواد چودھری کے وارنٹ جو ہے وہ نکال دیے گئے اور سماعت جو ہے 7 اگست کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب جناب سنی اتحاد کونسل کے اراکین اسمبلی نے سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا۔ ان کے اراکین پارلیمانی پارٹی جو ہے ان کا اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے بعد وہ جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں آئے اور سپریم کورٹ تک انہوں نے مارچ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مخصوص نشستوں اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ایک کیس آلریڈی اس وقت پینڈنگ ہے اور اس دوران جو ہے وہ ایک پارٹی یا ایک سائڈ جو ہے وہ کورٹ کے سامنے احتجاج کرے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، ہم نے اب یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ ویسے ماضی میں بھی ہو چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ماضی میں بھی مختلف سیاسی جماعتیں کام کر چکی ہیں، لیکن یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے جو جس طرح یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے بھی کچھ خبریں شامل کرتے ہیں اور وہاں سے جناب شاہین شاہ افریدی کافی کنٹروورسی کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جو رپورٹس آئی ہیں مینیجرز کی، اس میں یہ خبر آئی ہے کہ جی شاہین شاہ افریدی جو ہیں انہوں نے بدتمیزی کی اس ٹور کے دوران، یہ جو ورلڈ کپ کا ٹور تھا اس سے پہلے بھی۔ تو اس میں مزید تفصیلات جو سامنے آئی ہیں اس میں جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب شاہین شاہ افریدی کی بیٹنگ کوچ محمد یوسف سے تلخ کلامی ہوئی تھی اور یہ دوران پریکٹس جو ہے وہ جب وہ رن اپ لے رہے تھے اور اس میں نیٹس میں جب وہ بالنگ کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ جی محمد یوسف نے جو ہے انہیں کہا کہ آپ نو بال کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ نو بالز کر رہے ہیں، آپ اسی سے خیال رکھیں۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ دونوں میں یہ آرگومنٹس ہو گئے۔ تو اس دوران جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی نے کہا کہ مجھے ابھی پریکٹس کرنے دیں، بیچ میں نہ بولیں۔ اس معاملے پہ دونوں کے درمیان جو ہے بحث کافی شدید ہو گئی۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ محمد یوسف صرف اور صرف ایک بیٹنگ کوچ کے طور پہ تو ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی پاکستان کے سابق کپتان ہے محمد یوسف، اور ان کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے، بڑا شاندار کریئر ہے ان کا پاکستان کے ساتھ۔ تو ایک تو بینگ اے بیٹنگ کوچ، دین اے فارمر کیپٹن اینڈ دین ہز سینئر، تو شاہین شاہ افریدی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سینئرز کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرے، نو میٹر واٹ ہیپنس۔ شاہین شاہ افریدی کتنے ہی بڑے بالر ہوں، میرا نہیں خیال کہ شاہین شاہ افریدی کو اتنا بڑا نام ہے جتنا بڑا نام محمد یوسف ہے، اور نہ بھی ہو، میں کہتا ہوں ایون آج اگر بابر اعظم بھی ہے، بابر اعظم پاکستان کے ماضی کے بہت سے کرکٹرز سے بہت بڑا نام ہوگا، لیکن ایک سینئر کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ پھر بھی آپ کو کرنی چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اچھا پھر اس کے اندر ایک اور کنٹروورسی بھی چل رہی ہے، وہ یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ ان کے خلاف شاید کوئی میڈیا کے اندر جو ہے یہ ساری خبریں پلانٹ کی جا رہی ہیں اور شاید یہ ان کے اگینسٹ پوری ایک لابی کام کر رہی ہے، اور بیسکلی شاید یہ بابر ورسز شاہین شاہ افریدی لابیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کر رہی ہیں۔ اسی خبر میں آگے چل کے بائی دا وے یہ بھی ہوتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی نے اس کے بعد معافی بھی مانگی محمد یوسف سے، لیکن پھر بتایا جا رہا ہے کہ محمد یوسف جو ہے ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اب واپس بھیج دیا گیا تھا، واپس آ گئے تھے، ناراض ہو کے آئے تھے، وی ڈونٹ نو، یہ نہیں پتا، لیکن مکس رپورٹس جو ہے نا وہ اس سارے واقعے کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ سو میرے ارسپیکٹو آف آل دیٹ، آپ کو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آل واز ناٹ ویل ان دا پاکستان کیمپ۔ تو جب اس طرح کی حرکتیں آپ کے کیمپ کے اندر ہو رہی ہوں، آپ کے پورے سیٹ اپ کے اندر ہو رہی ہوں، تو پھر آپ نے کیا میچز جیتنے ہیں؟ آپ نے جب آپ کی ٹیم اتنی ڈسٹریبیوٹڈ ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، ڈسپلن کا خیال نہیں رکھا جا رہا، گروپنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، کون کتنے بجے سو رہا ہے کتنے بجے اٹھ رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا
اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ تو گھڑی کی سوئی کے ساتھ چلتی ہے. اس نے ٹک اتنے بجے اٹھ جانا ہے, یہ 20 منٹ کے بعد جناب اس نے اپنے اسٹریچنگ کرنی ہے, اتنے بجے جا کے اس نے کھانا کھانا ہے. کھانا کھانا اس لیے اتنے بجے ضروری ہے کیونکہ اگر اس نے لیٹ سے, میں اگزامپل ایک چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں کہ لیٹ سے اس کی 10 بجے اس کی پریکٹس ہے, صبح 10 بجے اگر اس کی پریکٹس ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم کھانا جو ہے وہ 8 بجے کھائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 بجے اگر آپ کی پریکٹس ہے تو آپ کھانا 9:30 بجے کھا رہے ہیں. آپ کو 8 بجے کھانا پڑے گا, 2 گھنٹے کا گیپ آپ کو ڈالنا پڑے گا بیچ میں, کیونکہ اس کھانے نے ہضم بھی ہونا ہے. آپ اگر کھانا ہضم نہیں ہوا ہوا اور آپ پریکٹس کرنے چلے گئے تو معذرت کے ساتھ آپ کو برا لگے گا, الٹیاں کرتے پھریں گے آپ پھر وہاں پہ. یہ اسپورٹس کے رولز ہیں, یہ طریقہ کار ہے, یہ ڈسپلن ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود گیم کھیلی ہوئی ہے بھائی, مجھے پتہ ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی انٹرنیشنل پلیئر تھا, لیکن ایک ڈسپلن ہوتا ہے زندگی کے اندر, یہ آپ کو لانا پڑتا ہے. تو میری نظر میں تو اگر کوئی اسپورٹس مین ڈسپلنڈ ہی نہیں ہے نا تو وہ اسپورٹس مین ہی نہیں ہے, وہ نہیں ہو سکتا اسپورٹس مین. اور ڈسپلن جو ہوتا ہے نا صرف گھڑی کا نہیں ہوتا, ڈسپلن زبان کا بھی ہوتا ہے. آپ کے کرکٹرز ہوں یا کوئی بھی اسپورٹس مین ہوں, آپ کتنا ہی بڑا نام ہو جائیں, لیکن عزت جو ہے وہ سب سے اچھی بات اس بات میں اگر آپ مجھے جو لگتی ہے نا وہ لگتی ہے سچن ٹنڈولکر کی. کتنا بڑا نام ہے, کتنا بڑا نام ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا کرکٹر جو ہے نا وہ ابھی تک کوئی آیا ہے. آپ اس کا پورا کریئر اگر آپ اٹھا کے دیں, لیکن اتنا ہمبل آدمی کہ اس نے جب بھی مطلب آپ اس سے بات کریں گے, ایک تو بیچارے کی آواز بھی ویسی, اس میں کوئی گرج چمک ہے ہی نہیں اس کی آواز میں, لیکن جھکاؤ کے ساتھ, عزت کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ بات کرتا رہا. اپنے سینئرز کے ساتھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو کبھی بڑے بڑے بالرز جا کے جو ہے اس سے بھڑ جاتے تھے, بڑا کچھ اس کو کہتے تھے, لیکن مجال ہے وہ آگے سے کبھی لڑتا ہو, ٹھیک ہے, وہ آرام سے منہ ادھر کرتا تھا, وہ کہتا تھا میں نہیں, میرا بلہ جواب دے گا, میرا کام نہیں تو جواب دینا. میگرا ہو گئے, پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے ویشی قسم کے بالر, بریٹ لی, شعیب اختر, کون آتے تھے, وہ کہتے ہیں میرا بلہ جواب دے گا, اور پھر اس کی کٹ اور پلس کے ساتھ جو ہے وہ سارا جواب آ جاتا تھا. تو یہ ہوتا ہے ایک بڑے بیٹسمین کی نشانی ہوتی ہے. دوسرا ایک اور خبر آئی ہے جناب, وہ انڈین میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو ہے وہ شاید بھارتی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے گی. اور بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ بی سی سی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بی سی سی آئی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے بھارتی ٹیم کے میچز سری لنکا یا دبئی میں کروانے کے لیے کہے گی, اور چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال فروری مارچ میں پاکستان میں ہونی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مکمل طور پہ یہ بات کرے. پاکستان نے بڑی فلیکسیبلٹی بتایا گیا ہے کہ دکھائی, کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسے تو مختلف شہروں کے اندر چیمپئنز ٹرافی کے میچز ہو رہے ہیں, لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کے میچز لاہور میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ اٹ از نیئرسٹ ٹو دا بارڈر, اور یہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو سب سے بہتر ملے گی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین ٹیم جو ہے وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہی, اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے میچز جو ہے وہ آپ باہر رکھیں, ہم نے پاکستان نہیں آنا. یہ افسوس کا مقام ہے. وہ میں اس لیے وائی ایم آئی سیئنگ آل دس کہ آپ کے یہاں پہ اب تو حکومت بھی چینج ہو گئی ہے, مطلب چینج ان سینس کہ آپ کے الیکشنز ہو گئے ہیں, حکومت تو پرائم منسٹر تو وہی ہیں, حکومت جو ہے نئی حکومت بھی آ گئی ہے. اب آپ کو یہ اینٹکس اور یہ تھیٹرکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عام طور پہ جو الیکشن ایئرز ہوتا ہے نا, الیکشن سے پہلے انڈیا کے اندر یہ رواج ہے کہ اینٹی پاکستان کارڈ کھیلنا اور پاکستان کے خلاف الاب شلاب قسم کی باتیں کرنا, ہم ادھر نہیں کھیلیں گے ادھر نہیں کھیلیں. بس کر دیں ڈرامے بازی, اب بس کر دیں, کافی ہو گیا. مطلب یہاں پہ جب باقی ٹیمیں آ رہی ہیں, آپ کی جان اور ان کی جان میں فرق ہے. یہاں پہ مطلب گوروں کی ٹیمیں آ سکتی ہیں, ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں آ سکتی ہیں, ساری ٹیمیں آ سکتی ہیں. آپ کو سرخاب کے پر لگیں, آپ کہاں آسمان سے اتریں, ٹھیک ہے. تو ہر دفعہ مطلب کافی سال ہو گئے, اب یہ بس کر دیں اس کو, مطلب اور کتنا آپ نے گھسیٹنا ہے, کافی ہو گیا. مطلب سری لنکن ٹیم جس کے اوپر اٹیکس ہوئے وہ تک جو ہے اب آنے کے لیے تیار ہے, باقی ٹیمیں آنے کے لیے تیار ہے. آپ کے ہی نخرے ختم نہیں ہوتے. تو پاکستان کو بھی جو ہے نا اب ذرا یہ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا دے ہیو ٹو کیپ دا فٹ ڈاؤن. مطلب اگر نہیں آتے ناک آؤٹ کریں, ان کو نکالیں باہر. مطلب یہ پاکستان کا رائٹ ہے, یہ پاکستان کا رائٹ ہے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی چاہیے اور سارے میچز یہاں پہ ہونے چاہیے. اس طرح تو آپ انڈیا کے اندر بھی جو میچز ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت سے اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے, وہاں پہ آپ کے انٹرنل رفٹ نہیں ہیں. آپ کے انٹرنلی انڈیا کے اندر بہت سی ایسے وہ تحریکیں چل رہی ہیں, آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے ایسے انسیڈنسز ہوئے ہیں. تو پھر آپ انڈیا کے میچز بھی باہر شفٹ کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ کے وہاں پہ ہماری ہاکی کی ٹیم جا سکتی ہے, ہماری کرکٹ کی ٹیم جا سکتی ہے, تو آپ کے آسمان سے اترے ہوئے. تو خیر یہ ایک خبر تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.